السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کسی کے اوپر تہمت لگانے سے یا کسی کے اوپر الزام تراشی کرنے سے خود کو بچاتے رہیں، کیونکہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے۔ زرقانی شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو گئی، تو دوسری عورت اس کو غسل دینے لگی۔ جب اس عورت کی ران تک اس کا ہاتھ پہنچا تو اس عورت نے جو کہ غسل دے رہی تھی، اس نے جو قریب بیٹھی ہوئی دوسری عورتیں تھیں ان سے کہا کہ یہ جو مردہ عورت ہے، یہ جو فوت ہو گئی ہے، اس کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ آ گئی، اور اس عورت کا ہاتھ جو کہ غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ جتنا زور لگاتی تھی اس کا ہاتھ اس کی ران سے بالکل جدا نہیں ہو رہا تھا، اور وہ ران اس کے ساتھ ہی اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹا رہا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس لاش کے ورثاء نے اس عورت سے کہا کہ بی بی تھوڑا جلدی کر لو، جلدی غسل دے دو، رات ہونے والی ہے، ہم نے اس کو دفن بھی کرنا ہے۔ تو اس عورت نے ان سے کہا کہ میں تو اس کو چھوڑ رہی ہوں، لیکن آپ کا مردہ مجھے نہیں چھوڑ رہا، میرا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا ہے۔ ساری رات گزر گئی، اس کا ہاتھ اسی طرح اس کی ران کے ساتھ چمٹا رہا۔ صبح ہو گئی، دن ہوا، ہاتھ اسی طرح ران کے ساتھ چمٹا رہا۔ بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی ران سے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ لوگ جو ہیں اس واقعے کو ایک مولوی صاحب کے سامنے لے گئے کہ مولوی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو، غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کے جو ورثاء تھے، غسل دینے والی عورت کے جو ورثاء تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے 3 دن ہو گئے، تو کسی نے بتایا کہ فلاں مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو وہ پھر ایک اور مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، تو ان مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس مردہ عورت کا گوشت کاٹ کے اس کے ہاتھ کو الگ کر دیا جائے۔ تو اس مردہ عورت کے ورثاء نے کہا کہ ہم تو اپنے مردے کو خراب کرنا نہیں چاہتے، اس کا گوشت کاٹ کر اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا گوشت نہیں کاٹنے دیں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ آخر کار ان ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں تھے، دیہات تھے، وہاں تک یہ خبر پہنچ گئی۔ تو سب نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہاں پر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اس مسئلے کو لے کر مدینہ منورہ جائیں اور وہاں پر کسی سے فتویٰ لیں۔
اس وقت مدینہ منورہ کے قاضی القضاء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس واقعہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہاں پر لے چلو۔ چنانچہ ان کو اس ڈیرے پر، اس جگہ پر جہاں پر وہ عورت موجود تھی، وہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لے جایا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پردے میں رہ کر الگ سے اس عورت سے پوچھا کہ بتا کہ تو نے جو اس عورت کو غسل دیا تو نے کوئی بات تو نہیں کہی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس عورت کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ کیا اس بات کے تمہارے پاس کوئی 4 چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس کو اس شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے سوال کیا کہ کیا اس مردہ عورت نے تمہارے سامنے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اپنا جرم اس نے قبول کیا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رکھے ہیں؟ تو پھر اس غسل دینے والی عورت نے جواب دیا کہ نہیں، اس نے کوئی بھی میرے ساتھ ایسی بات نہیں کہی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ پھر تو نے اس پر تہمت کس طرح لگائی؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اس عورت کو اس شخص کے گھر کے آگے سے، دروازے کے آگے سے پانی کا گھڑا اٹھا کے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے جتنا بھی قرآن پاک تھا اس کو اچھی طرح اس کا مطالعہ کیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آخر کار ایک آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تو اس آیت کا ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ چونکہ تو نے اس مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے تو اس لیے تمہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور میں اس وقت کا قاضی القضاء ہوں اور میں حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو جلادوں نے اس عورت کو کوڑے مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ جب 70 کوڑے ہو گئے تو پھر بھی اس عورت کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹا رہا۔ اسی طرح 75 کوڑے ہوئے، ہاتھ پھر بھی الگ نہ ہوا۔ ایک کم 80 کوڑے ہو گئے، ہاتھ پھر بھی الگ نہ ہوا۔ آخر کار جب 80 کوڑے پورے ہوئے تو اس عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران سے ایک دم الگ ہو گیا۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم کسی پہ تہمت نہ لگائیں اور کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کریں۔ جو گناہ کسی کے اندر نہیں ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر گواہوں کے ہم کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔